نئے آرمی چیف کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی ساحر شمشاد مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ صدر کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ ظاہری بات ہے سب سے بڑا سوال آپ کے ذہن میں اس وقت یہی ہوگا اس کے بعد اب کیا ہوگا۔ یہ عارف علوی صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ اس چیز کو کنسلٹ کریں گے اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کھیلیں گے۔ کیا عمران خان صاحب یہ رسک لیں گے؟ موجودہ حکومت نے اس کے لیے بھی ایک پلان بی تیار کیا ہوا ہے۔ ایک ادارہ خود یہ سمجھتا ہے، اس کا سربراہ یہ خود سمجھتا ہے کہ ان سے جب غلطیاں ہوئی ہیں، لیکن ہمارے یہاں ایسے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ آپ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، سب سے بڑی خبر اب تک کی جو آج کی ہے، میرے خیال میں ہم نے آپ کو کل ہی اس سلسلے میں بتا دیا تھا۔ میں نے کل ایک ویڈیو کی تھی جس کے تھمبنیل کے اوپر میں نے آپ کو لکھا تھا کہ 12 بجے تک کا ٹائم ہے اور 12 بجے سے پہلے جو ہے وہ یہ فیصلہ آ جائے گا، اور ویسا ہی ہوا ہے کہ 12 بجے سے پہلے تقریباً آدھا گھنٹہ پہلے حکومت نے بالآخر اعلان کر دیا۔ مریم اورنگزیب صاحبہ نے آ کے ٹویٹر کے اوپر اعلان کیا کہ حکومت نے، وزیر اعظم نے بلکہ یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نئے آرمی چیف کے طور پہ لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کا نام اور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کے نئے عہدیدار کے طور پہ جو ہے ساحر شمشاد مرزا صاحب کا نام جو ہے وہ صدر کو ارسال کر دیا گیا ہے۔ یہ ایڈوائس جو ہے وہ آج پریزیڈنٹ ہاؤس بھیج دی گئی ہے۔ اس کے بعد اب کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے سب سے بڑا سوال آپ کے ذہن میں اس وقت یہی ہوگا۔ میں آپ کو سارے سیناریوز آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں تاکہ پوری سچویشن جو ہے وہ آپ کو کلیئر ہو جائے۔ ہمارے سورسز نے جو خبر کنفرم کی تھی وہ تو ہم نے آپ کو پہلے بتا دی تھی کہ اس سلسلے میں کیبنٹ کا اجلاس بلایا جائے گا اور فوراً جو ہے اس کے بعد اناؤنسمنٹ ہو جائے گی، اور وہ اناؤنسمنٹ ہو گئی۔ آج صبح سے ہی وزیر اعظم ہاؤس کے اندر 8 ساڑھے 8 بجے کے بعد تمام کابینہ کے افراد کو بلا لیا گیا تھا۔ اس سے پہلے کل شام کو تمام اتحادیوں کے ساتھ جو ہے ملاقاتیں ہوئی تھیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے یہ ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جناب یہ کل اناؤنسمنٹ ہم کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے اندر تمام اتحادیوں نے وزیر اعظم کو جو ہے وہ یہ کہا تھا کہ جی یہ رائٹ آپ کے پاس ہے، آپ جو بھی اناؤنسمنٹ کرنا چاہتے ہیں آپ کریں۔ اس میں خاص طور پہ جو اہمیت ہے وہ آصف علی زرداری صاحب کی ہے، جو پچھلے 48 سے 72 گھنٹے میں کافی ایکٹیو ہوئے تھے، اور ان کی خاص طور پہ ایک 1-to-1 ملاقات بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ اب اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ جو 6 نام آئے تھے، اسپیکولیشن تھی مارکیٹ کے اندر کہ جناب لیفٹیننٹ جنرل عامر کا نام جو ہے وہ بطور چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جو ہے وہ لیا جا سکتا ہے، لیکن ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں ان کے بارے میں یہ سجیسٹ کیا جا رہا تھا کہ جنرل باجوہ بھی جو ہیں وہ شاید ساحر شمشاد مرزا صاحب کو ہی چاہتے ہیں کہ ان کو کنسیڈر کیا جائے حکومت کی جانب سے۔ تو حکومت نے بالآخر، یعنی وزیر اعظم نے، شہباز شریف صاحب نے بالآخر انہی کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے کہ ان کو چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنایا جائے گا۔ ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں حالیہ دنوں کے اندر باجوہ صاحب جب اپنی الوداعی ملاقاتوں کے اندر مصروف تھے اور مختلف جگہوں کے اوپر جا رہے تھے، مختلف کور کمانڈر سے ان کی میٹنگز ہو رہی تھیں، تو اس میں ساحر شمشاد مرزا صاحب کم از کم 3 مختلف جگہوں کے اوپر ان الوداعی دوروں کے اندر جو ہیں انہوں نے باجوہ صاحب کو ریسیو بھی کیا تھا، اور وہ نظر آ رہا تھا کہ کافی قریب آئے ہوئے ہیں، اور ساحر شمشاد مرزا صاحب کے حوالے سے ادارے کے اندر بھی جو ہے وہ بڑے اچھے ریمارکس پائے جاتے ہیں۔ ویسے تو سارے ہی جتنے جنرلز وہاں پہ موجود ہیں سارے ہی کمپیٹنٹ ہیں، میرٹ کے اوپر آتے ہیں، لیکن ساحر شمشاد مرزا صاحب کے لیے کافی اچھی جو ہے وہ گڈ ول آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ادارے کے اندر پائی جاتی تھی، اور خاص طور پہ جنرل باجوہ کے ذہن میں بھی یہی تھا۔ اب اس کے بعد سب سے پہلے تو آ جائیے کہ اب آگے کا کیا پروسیس ہے۔ آگے کا پروسیس یہ ہے کہ عارف علوی صاحب جو ہیں ان کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ اس 15 دن تک جو ہے اس سمری کے اوپر جو ہے دستخط بے شک نہ کریں اور وہ بیٹھے رہیں، اور وہ اپنی مرضی سے جو ہے اس کے اوپر اپروول دیں، اور اس کے بعد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ سمری کو واپس بھجوا دیں، اور دوبارہ اگر حکومت اسی ایڈوائس کو جو ہے دوبارہ بھیجتی ہے تو دوبارہ بھی 10 دن کے لیے جو ہے عارف علوی صاحب اس چیز کو روک سکتے ہیں، اور اس کے بعد اگر وہ تب بھی اپروول نہیں دیتے تو پھر آٹومیٹکلی یہ سمری جو ہے وہ اپروو ہو جاتی ہے۔ یہ تو ابھی جو موجودہ قانون ہے اس کے مطابق یہ سسٹم جو ہے یہ بنتا ہے۔ اس ساری چیز کے دوران کل خاص طور پہ عمران خان صاحب کا جو انٹرویو تھا جو انہوں نے ARY کے اوپر دیا تھا، اس کے اندر انہوں نے کہا تھا کہ جی عارف علوی صاحب جو ہیں وہ میرے ساتھ اس چیز کو کنسلٹ کریں گے۔ ظاہری بات ہے انہوں نے کہا میں پارٹی کا سربراہ ہوں اور وہ میری پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، تو وہ مجھ سے کیوں نہ کنسلٹ کریں، اور پھر ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کھیلیں گے۔ اب یہ جو کھیلیں گا جو لفظ آیا تھا، اس کے اوپر ویسی بڑی کنٹروورسی کل شام سے شروع ہو گئی تھی کہ عمران خان صاحب جو ہیں اس کے اوپر پوری طرح پالیٹکس کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے اوپر اب ظاہری بات ہے سوال یہ بنتا ہے کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے، ابھی تک کنفرم نہیں ہے لیکن یہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے عارف علوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملاقات بھی کریں۔ لیکن میرا اس کے اوپر ایک اور پوائنٹ ہے کہ یہ میں نہیں سمجھتا کہ جی کوئی بیٹھ کے اب جا کے یہ بیٹھ کے آپس میں دونوں بات کریں گے۔
یہ چیزیں پہلے ہی بہت پہلے سے ڈیسائیڈ ہو چکی ہوتی ہیں کہ اچھا اگر فلاں کی اناؤنسمنٹ ہوئی اور اگر فلاں کی اناؤنسمنٹ ہوئی تو ہم نے کیا رد عمل اپنا شو کرنا ہے. یہ پہلے سے چیزیں ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں. وہ یہ نہیں ہوگا کہ لاسٹ منٹ کے اندر اچھا یہ آ گئے ہیں چلو جی اب بیٹھ کے ملاقات کرو اور ڈیسائیڈ کرو کہ کیا کرنا ہے. ظاہری بات ہے یہ وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں چینج ہوتی ہیں, اس کے اندر آپ کی اسٹریٹجیز بھی جو ہیں وہ چینج ہوتی ہیں. لیکن کیا عمران خان صاحب یہ رسک لیں گے؟ کیا عمران خان صاحب یہ سب کچھ کرنا چاہیں گے؟ اس کے اوپر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. اس لیے کیونکہ اب اگر عمران خان صاحب عارف علوی صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اس سمری کے اوپر رک جائیں یا اس کو ذرا پھنسا لیں, کڈا پھنسا لیں اس کے اندر, تو یہ 50-50 کی گیم ہے. یہاں سے پھر 50-50 کی گیم شروع ہوگی. کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ جب آپ یہ سینگ لڑائیں گے, جسے اگر میں اس کو عام لینگویج میں کہہ دوں کہ اچھا جی آپ سینگ لڑانا چاہتے ہیں, تو پھر اگر آپ سینگ لڑانا چاہتے ہیں تو پھر وہ کل کو کشتی کسی بھی سائڈ پہ جا سکتی ہے. اور کیا آپ ایکچولی ایک نئے آنے والے آرمی چیف کے ساتھ عمران خان صاحب اپنے ریلیشن شپس کو خراب کرنے کا رسک لیں گے؟ کیونکہ اگر پھر بھی عمران خان صاحب کے سینگ لڑانے کے بعد بھی یہ لڑائی شروع کرنے کے بعد بھی اگر لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر ہی جو ہے وہ نئے آرمی چیف ہو جاتے ہیں, اناؤنس بھی ہو چکے ہیں آلریڈی, اور اس کے بعد الٹیمیٹلی جا کے وہ اسٹک بھی پکڑ لیتے ہیں, کمانڈ بھی سنبھال لیتے ہیں, تو کیا عمران خان صاحب ایک نئے آرمی چیف کے ساتھ اپنے ریلیشن شپس کو پہلے سے ہی خراب کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ آلریڈی پچھلے 1.5 مہینے کے اندر بڑے دھیمے طریقے سے, بڑے کیلکولیٹڈ طریقے سے جو ہے ایک پوری کیمپین چلی ہے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کے خلاف, اور اس کے اندر خاص طور پہ پی ٹی آئی کے حامی صحافی اور پی ٹی آئی کے حامی جو ورکرز ہیں ان کی جانب سے لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر کو ٹارگٹ کیا گیا ہے سوشل میڈیا کے اوپر. ان میں سے بلکہ مطلب یہاں تک کہ بھی جو ہے وہ ہر ممکن کوشش کی گئی ہے کہ ان کا رستہ جو ہے وہ کسی طرح روک دیا جائے. تو کیا عمران خان صاحب اس نوٹ کے ساتھ جو ہے وہ آغاز کرنا چاہیں گے؟ یہ اب دیکھنے والی بات ہے, کیا وہ اس لڑائی میں پڑھنا چاہتے ہیں یا نہیں, یا پھر obviously ان کا دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی ٹھیک ہے آ گیا ہے, اور جس طرح وہ پہلے کہتے رہے, خاص طور پہ پچھلے 10 دن کے اندر وہ یہ کہتے رہے کہ جناب میں اس پروسیس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے, کوئی بھی آ جائے, کوئی بھی آرمی چیف آ جائے, ہمیں اس کے اوپر پوری طرح اعتماد ہے اور سارے ہی کمپٹنٹ ہیں, سارے ہی میرٹ کے اوپر آتے ہیں, ہمیں کسی کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. تو کیا وہ اس سمری کو اسی طرح ہی جو ہے وہ جو ایک نارمل طریقے سے جاتی ہے؟ کیونکہ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں کہ کل گورنر خیبر پختونخوا کا اعلان کیا گیا, وہ سمری وزیر اعظم کی جانب سے صدر مملکت کو بھجوائی گئی, اور میرے خیال میں چند گھنٹے کے اندر, شاید 1.5 سے 2 گھنٹے کے اندر جو ہے اس سمری کو اپروو کر دیا گیا, اور وہ سمری ایک دم واپس آ گئی اور ایوری تھنگ واز ہنکی ڈوری, بالکل سب کچھ ٹھیک چل رہا تھا. تو اب ایک نئے آرمی چیف کے حوالے سے جو ہے کیا پاکستان تحریک انصاف, کیا عمران خان صاحب جو ہے وہ یہ سینگ لڑانا چاہتے ہیں یا نہیں لڑانا چاہتے, یہ امپورٹنٹ بات ہے. اچھا دوسری بات ایک اور بھی اس پہ خبر لے لیجئے کہ میری اطلاع کے مطابق اس سلسلے میں اگر سینگ لڑانے کا فیصلہ کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے, عمران خان صاحب کی جانب سے, صدر مملکت کی جانب سے, تو موجودہ حکومت نے اس کے لیے بھی ایک پلان بی تیار کیا ہوا ہے. وہ پلان بی کیا ہے؟ وہ پلان بی یہ ہے کہ کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ اس پورے پروسیس کے حوالے سے جو رولز آف بزنس بنتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کی جائے گی, کیبنٹ اس کی اپروول دے گی, اور اس کے مطابق اس سمری کا یہ جو پروسیس ہے کہ وزیر اعظم سے سمری جو ہے وہ صدر کو جاتی ہے, اس پروسیس کو ہی ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. اور سمپلی یہ استحقاق ویسے تو پہلے بھی وزیر اعظم کا ہے, لیکن وزیر اعظم کی جانب سے اناؤنسمنٹ ہی کافی کنسیڈر کی جائے گی کہ جی بس ٹھیک ہے انہوں نے اناؤنس کر دیا. اب اس کا مطلب ہے کہ یہ جنرل عاصم منیر جو ہے وہ نئے آرمی چیف ہیں, اور جنرل ساحر شمشاد مرزا جو ہیں وہ نئے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بن گئے ہیں. دیٹس اٹ. اس کے لیے صدر کی اپروول کا جو پروسیس ہے اس کو ہی ایلیمنیٹ کر دیا جائے گا. اب اگر یہ سب کچھ کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد ظاہری بات ہے یہ دونوں افراد جو ہیں وہ اپنے اپنے عہدوں کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں, تو پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے بلا وجہ جیسے کہتے ہیں نا, بلا وجہ پھڈا لڑانا اور بلا وجہ سینگ لڑانا, اس کی اننیسیسری ضرورت نہیں ہونی چاہیے. تو یہ, اور اگر یہ بات مجھے پتہ ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, تو آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ بات عمران خان صاحب تک بھی پہنچ چکی ہوگی, تحریک انصاف تک بھی پہنچ چکی ہوگی کہ بھائی ان لوگوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے, اور اگر انہوں نے یہ پلاننگ کی ہوئی ہے تو ہمیں بلا وجہ جو ہے وہ سینگ نہیں لڑانے چاہیے. دوسری بات یہ کہ ایک اور اس معاملے کے اوپر جو اینگل دیکھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون نے تب جب سے عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہٹائی تھی تب سے لے کر اب تک یہ سب کچھ کیا ہی صرف اس دن کے لیے تھا. یہ آج کا یہ جو دن ہے, آج کی یہ جو اناؤنسمنٹ ہے, یہ اسی وجہ سے جو ہے یہ سب کچھ کیا تھا. اسی وجہ, ان کو پتا تھا, ایسی بات نہیں ہے. میں بار بار یہ جو لوگ کہتے ہیں جی نون لیگ جو ہے وہ اس نے بلا وجہ ٹیک اوور کر لیا اور یہ سب کچھ کر لیا, انہوں نے آج کے دن کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا
کہ یہ رائٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم نے کس کو آرمی چیف بنانا ہے, ٹھیک ہے, جس کی وجہ سے انہوں نے ٹیک اوور بھی کیا, جس کی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ مہنگائی کے طوفان کی وجہ سے, ملک کے حالات کی وجہ سے ہمیں گالیاں بھی پڑیں گی, لوگ برا بھلا بھی کہیں گے, لیکن پھر بھی ہم یہ کرنے کو تیار ہیں کیونکہ یہ دن چاہیے تھا, آج کا دن, جس کے لیے تگ و دو ہو رہی تھی. تو نون لیگ جو ہے وہ بھی اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائے گی کہ ہم نے جس کام کے لیے پچھلے 6-7 مہینے کے اندر ہم نے محنت کی ہے وہ یہ کام کمپلیٹ ہونا چاہیے, اور ہم کسی صورت جو ہے اس پروسیس کو روکیں گے نہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ عمران خان صاحب کے اپنے پارٹی کے اندر بھی یہ رائے پائی جاتی ہے, یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بھی تجویز دی جاتی ہے کہ جناب یہ بلا وجہ کے پھڈے مت کریٹ کریں. عوام کے اندر اس وقت آپ کی سپورٹ ہے, پولیٹیکلی آپ الیکشنز جیت رہے ہیں, ضمنی انتخابات آپ جیت رہے ہیں, سب کچھ فرسٹ کلاس چل رہا ہے, ایویں بلا وجہ ادارے کے ساتھ پھڈا مت کریٹ کریں. باجوہ صاحب کے ساتھ آپ کے ایشوز تھے, باجوہ صاحب از گون ناؤ, باجوہ صاحب از ہسٹری, دیٹ چیپٹر از اوور. باجوہ صاحب نے کل اپنی جو تقریر کی, اس تقریر کے اندر جو کچھ انہوں نے کہنا تھا عمران خان صاحب کے بارے میں, جو کچھ ہونا تھا وہ چیپٹر اب کلوز ہو چکا ہے. وہ جو کچھ بھی ہوا ناؤ دیٹس اوور ناؤ, یو نیڈ ٹو لک بیانڈ دیٹ. آپ کو اگلے الیکشنز کی طرف دیکھنا چاہیے, اور بلا وجہ جو ہے وہ ایک نئے سیٹ اپ کے ساتھ, ایک نئی قیادت کے ساتھ جو ہے وہ بلا وجہ اپنے سینگ مت لڑائیں. تو اب دیکھنا یہی ہے کہ عمران خان صاحب کس حد تک اس معاملے میں جانا چاہتے ہیں. چوتھی بات اس سارے معاملے کے اندر, یہ اس ساری چیز کے اندر یہ بھی ہے ایک اور اینگل جو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یہ ساڈا بندہ, مطلب یہ ساڈا بندے والا جو کانسیپٹ ہے کہ جناب جنرل عاصم منیر کے بارے میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب یہ ان کا چونکہ عمران خان صاحب سے پھڈا ہو چکا ہے, اور پھڈا اس بات کے اوپر ایک آڈیو آئی تھی آج سے کئی ماہ پہلے کہ جس کے اندر یہ بات ہوئی تھی کہ جناب جنرل عاصم منیر جب ڈی جی آئی ایس آئے تھے تو اس وقت انہوں نے بشرا بی بی اور فرح بی بی کے حوالے سے چند تفصیلات جو ہے جا کے عمران خان صاحب کو جب دکھائی تھی, تو اس کے بعد عمران خان صاحب نے ان کو ڈی جی آئی ایس آئی کے عہدے سے ہٹا دیا تھا. تو اس وجہ سے چونکہ ان کا ایک پرانی ہسٹری ہے دونوں کی آپس میں, یہ چیز اس لیے نون لیگ کو بہت سوٹ کرتی ہے. یہ جو کانسیپٹ ہے نا, یہ جو تھیوری ہے, میں ذرا اس کے اوپر اتنا بلیو نہیں کرتا, اور میں آپ کو اس کی ریزن بتاتا ہوں میں کیوں نہیں کرتا. اس کی وجہ یہ کہ ادارہ جو ہوتا ہے نا, ادارہ اس طریقے سے نہیں آپریٹ کرتا کہ جی چونکہ ماضی میں کچھ ہو چکا ہے تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ ہمارے لیے بہت فیوریبل ہو. ادارہ بطور ہول اپنے ڈیسیجنز لیتا ہے. ہاں ٹھیک ہے, اس میں ایک آرمی چیف جو ہوتا ہے اس کی ایک بہت بڑی سے ہوتی ہے, لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ صرف اس بنیاد کے اوپر جو ہے نا ادارہ پوری کی پوری اپنی ڈائریکشن چینج کر دے. ایسا نہیں ہوتا. اگر ایسا ہی ہونا ہوتا تو عمران خان صاحب جو ہے جتنا وہ اسٹیبلشمنٹ کے قریب رہے ہیں, اس ہائبرڈ جو صاحب کا ہائبرڈ رجیم تھی, اور جس حد تک ان میں آپس میں مطلب سیم پیج والی وہ جو تھیوری تھی, آپ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کبھی ان میں آپس میں گیپ آ سکتا ہے یا کہ آپس میں کبھی کوئی اختلاف آ سکتا ہے, لیکن آ گیا. سو اس لیے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب کوئی ایشو ہی نہیں ہے اور دوبارہ جو ہے وہ مسلم لیگ نون کو جو ہے وہ ایک اگر ان کو جنرل عاصم منیر کو اگر اناؤنس کر دیا تو اس کے بعد جو ہے وہ نون لیگ کے مسئلے حل ہونا شروع ہو جائیں گے, تو ایسا نہیں ہے. ادارے نے اپنی اگر ایک پالیسی بنائی ہوئی ہے جو کہ باجوہ صاحب نے ایکچولی کل اناؤنس بھی کی, اور وہ یہ تھی کہ جی ہم نے اے پولیٹیکل رہنا ہے, ہم نے سیاسی معاملات میں نہیں آنا. اور میری اطلاع کے مطابق یہ صرف جنرل باجوہ کا فیصلہ نہیں تھا, یہ ادارے کے اندر آنے والے وہ ممکنہ اگلے 15 سال تک جتنے بھی آرمی چیفز ایکسپیکٹڈ ہیں, جو سارے جنرلز ہیں, کور کمانڈرز ہیں, یہ ان کے سب کے درمیان یہ بیٹھ کے فیصلہ ہو چکا ہوا تھا اور 2021 میں ہو گیا تھا. تو اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جی جنرل عاصم منیر کے آنے سے جو ہے وہ ایک دم وہ پولیٹیکل سائڈنگ لینا شروع کر دیں گے کسی ایک پرٹیکولر پارٹی کی, تو ایسا نہیں ہوگا. یہ اگر نون لیگ کے ذہن میں بھی یہ کوئی بات ہے تو یہ ان کی خام خیالی ہوگی. ایک بات. چوتھی بات, ایک اور جو بات ڈسکس کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ جی نواز شریف صاحب کے ہوتے ہوئے میرے خیال میں غالباً چوتھا آرمی چیف جو ہے وہ اب اناؤنس کیا گیا ہے شریف فیملی کی جانب سے. اوبیسلی شہباز شریف صاحب نے کیا ہے. تو لیکن اس سے پہلے ماضی کے اندر جو ہے وہ آپس میں جتنے بھی آرمی چیف انہوں نے اناؤنس کیے سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ معاملات خراب ہو گئے. تو شاید اس مرتبہ بھی یہی ہوگا. میں اس کو اس تھیوری کے ساتھ بھی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, اور اس کی ریزن یہ ہے کہ جب بھی اگر کوئی یہ سمجھتا ہے, میں اسی لیے عاصم منیر صاحب کے بارے میں بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جناب ہم اپنے بندے والا کانسیپٹ لے آئے ہیں تو جناب اسے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, ایسا نہیں ہوتا. ادارہ اپنی حدود میں کام کرے, سیاسی قیادت اپنی حدود میں کام کرے, دونوں اپنی اپنی حدود میں اگر کام کریں تو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہو سکتی. پرابلم تبھی ہوتی ہے جب دونوں پلیئرز میں سے ایک پلیئر جو ہے اپنے دائرہ کار سے باہر آتا ہے, اور جب وہ اپنا رول ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے کلیشز تب آنا شروع کرتے ہیں. اگر ادارے نے یہ فیصلہ کر لیا ہے
جس طرح باجوہ صاحب نے کہا کہ جی ہمارا اب سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, ہم نے اس تمام چیزوں سے باہر رہنا, تو اگر آپ نے باہر رہنا تو پھر تو کوئی پرابلم ہی نہیں ہونی چاہیے آپ کے لیے, پھر کسی نہ ان کے ساتھ, اور اگر کل کو مثال کے طور پہ عمران خان صاحب وزیر اعظم بن جاتے ہیں تو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے. سو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ ابھی سے بیٹھ کے ڈسکشن شروع کر دینی چاہیے. ہاں البتہ ایک چیز میں نے نوٹ کی ہے کہ بہت سے صحافی حضرات جو ہیں, جو آج سے چند ہفتے پہلے تک, میں یہ مثال کے طور پہ یہ ٹویٹ ہے 30 اکتوبر کی, یہ کامران خان صاحب کی ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے اس وقت ہمیں بتایا تھا کہ جناب ان کی نظر میں انہوں نے پوری یہ لکھے, ذرا لفظ دیکھیں, ریسیپی کا لفظ کامران خان صاحب نے لکھا ہے کہ جی ایک ریسیپی ہے کہ اس کے مطابق جو ہے ساحر شمشاد مرزا صاحب جو ہیں وہ آپ ان کو اگر آرمی چیف بنا دیں تو یہ بڑا زبردست ہو جائے گا اور اس سے جو ہے وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ, لیکن انہوں نے کہا جی افسوس کے طور پہ عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ تو اس ریس میں آ نہیں سکتے کیونکہ وہ جو ہیں ریٹائر ہونے جا رہے ہیں. لیکن آج کامران خان صاحب کی ساری ٹویٹیں جو ہیں وہ عاصم منیر صاحب کی تعریفوں کے پل مانتے ہوئے سٹارٹ ہو چکی ہے. تو یہ ہوتا ہے, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے. آگے آگے بھی دیکھیے گا, ابھی کامران خان صاحب اور بہت تعریفیں کریں گے انشاءاللہ عاصم منیر صاحب کی آنے والے وقت میں. اور میں نے جس طرح کل بھی یہ کہا تھا کہ ابھی وہ بنے نہیں آرمی چیف, اور ابھی پہلے سے ہی جو ہے وہ کامران خان صاحب نے اپنی بیٹس پلیس کرنا شروع کر دی. انہوں نے کہا جی کمال ہو گیا, بڑا زبردست ہو گیا, بڑا وہ ہو گیا. ادارے مطلب باجوہ صاحب, اس سے بڑی بات کیا ہوگی کہ باجوہ صاحب جاتے جاتے خود اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں, اور ہم نے جو ہے وہ ماضی کے اندر جو کچھ ہوتا رہا 2021 میں, فروری 2021 سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ سیاسی تھا. سیاست کے اندر جو ہے وہ ادارے کو ملوث کیا گیا, لیکن اس کے بعد فیصلہ کیا کہ ہم نے نہیں کرنا. تو ایک ادارہ خود یہ سمجھتا ہے, اس کا سربراہ یہ خود سمجھتا ہے کہ ان سے جب غلطیاں ہوئی ہیں, لیکن ہمارے یہاں ایسے صحافی ہیں جو کہتے ہیں کہ جی آپ سے تو کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی. ادارہ خود بھی بے شک مان جائے کہ ہاں جی ہم سے غلطی ہوئی ہے, لیکن ایسے صحافیوں کو کہتے ہیں کہ آپ سے غلطی نہیں ہو سکتی, آپ سے پاسبل ہی نہیں ہے. تو جو بھی نئی فوجی قیادت آئے, برائے مہربانی میری بس ان سے یہ درخواست ہوگی کہ چمچہ گیری سے ذرا بچیے گا. اس طرح کے مارکیٹ میں بہت سے چمچے ہیں, وہ سیاست دانوں کی شکلوں میں بھی آپ کو ملیں گے, وہ صحافیوں کی شکلوں میں بھی آپ کو ملیں گے. ان سے بچ کے رہیے گا. پروفیشنلی اپنے کام کے اوپر آپ دھیان دیجئے. اس ملک کی حفاظت کرنا, سرحدوں کی حفاظت کرنا آپ کا کام ہے, آپ اس کے اوپر کانسنٹریٹ کیجئے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ ملک ایسا ہے کہ یہ کبھی بھی وردی کے اوپر تب تک آنچ نہیں آنے دے گا جب تک وردی کی جانب سے خود ایسا کوئی کام نہ کیا جائے. ورنہ میں یہ جانتا ہوں کہ 70 سال سے جو ہے اس ملک کی عوام نے ہمیشہ وردی کی عزت کی ہے, اس کا وقار بلند رکھا ہے. بس شرط یہ ہے کہ جس نے وہ وردی پہنی ہو وہ بھی اس عزت اور وقار کا جو ہے وہ خیال رکھے. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.